والدین اور ٹیچرز کے درمیان رابطہ اسٹوڈنٹس کی بہتر پرفارمنس کے لیے بے حد مفید ہے۔ یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو پیرنٹس ٹیچرز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ان کے بچے نہ صرف اچھے نتائج دیتے ہیں بلکہ کانفیڈنس، بیہیویئر، ڈسپلن اور پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے وہ باقی بچوں سے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج کی مصروف اور تیز رفتار زندگی میں پیرنٹس اور ٹیچرز کے درمیان رابطہ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ رابطے کا یہ فقدان ایک ایسے کمیونیکیشن گیپ کو جنم دے رہا ہے جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس میں مختلف قسم کے سائیکولوجیکل اور اکیڈیمک پرابلمس جنم لے رہے ہیں، جس کا اثر نہ صرف تعلیمی اداروں کے ڈسپلن بلکہ ماحول پر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اوور آل ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ بری طرح سے گر رہا ہے۔ میری پیرنٹس سے گزارش ہے کہ پلیز اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بچے نہ صرف آپ کا اور آپ کی فیملی کا اثاثہ ہے بلکہ یہ اس قوم کا کل ہے، اس قوم کا مستقبل ہے۔ خدا را ٹیچرز کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرے اور اس قوم کے فیوچر کو بہتر کرنے میں اپنا رول پلے کرے۔ پیرنٹس اور ٹیچرز کے درمیان رابطے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے تعلیمی ادارے سال میں ایک یا ایک سے زائد مرتبہ پی ٹی ایم یعنی کہ پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ کا اہتمام کرتے ہیں۔ پی ٹی ایم کے اہداف میں سے اہم ترین ہدف ایک ایسے میٹنگ کا اہتمام کرنا ہے جس میں پیرنٹس، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز مل بیٹھے اور اسٹوڈنٹ کی پریویس پرفارمنس اور اس کے بیہیویئر کا ڈیٹیلڈ جائزہ لیا جائے اور اس جائزے کے بعد اس کی خامیاں اور خوبیاں سامنے رکھتے ہوئے فیوچر کے لیے ایسا لائحہ عمل تجویز کیا جائے جس سے اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس میں بہتری آ سکے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی ایم اپنے اس اہم ترین ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام ہوتی ہے۔ پیرنٹس پی ٹی ایم کے بعد بری یادیں لے کے جاتے ہیں، غلط فہمیوں میں کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہوتا ہے۔ پیرنٹس اور ٹیچرز کے درمیان کمیونیکیشن گیپ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جس سے اسٹوڈنٹ کا مورائل بڑھنے کی بجائے کم ہوتا ہے، سٹریس میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی جو فیوچر ایجوکیشن ہے اس میں بہتری کی بجائے کمی واقع ہوتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ پی ٹی ایم اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہم یہاں پر دو اہم وجوہات کا جائزہ لیں گے۔ پہلی وجہ پی ٹی ایم کا ماحول۔ پی ٹی ایم کا انوائرمنٹ ہی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں کوئی ڈیٹیل ڈسکشن ہو، فروٹفل ڈسکشن ہو۔ ایک وقت میں چند گھنٹوں کے سیشن میں سینکڑوں پیرنٹس بلکہ بعض اداروں میں ہزاروں پیرنٹس کا ایک ہجوم ہوتا ہے اور ان سب کو اپنے بچے کے 6-7 ٹیچرز کے ساتھ میٹنگ کرنا ہوتی ہے، بچے کی پرفارمنس ڈسکس کرنا ہوتی ہے، سبجیکٹ میں انٹرسٹ، کلاس پرفارمنس اور دیگر ایشوز ڈسکس کرنا ہوتے ہیں۔ لیکن رش اور ٹائم کی قلت کی وجہ سے ڈیٹیل ڈسکشن تو درکنار سرسری سی ڈسکشن بھی ممکن نہیں رہتی اور محض اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس یعنی کہ صرف اور صرف اس کے رزلٹ کو ڈسکس کرنا ممکن ہوتا ہے۔ کچھ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچوں کی پرفارمنس کا تعلق ان کی فیملی کے کچھ ایشوز کے ساتھ ہے یا فائنینشیل ریزنز ہیں یا گھر میں اسٹڈی کا انوائرمنٹ پراپر نہیں ہے یا بہت ساری ایسی ریزنز ہوتی ہیں جن کو وہ اتنے بڑے ہجوم میں ڈسکس کرنے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ایسے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں کچھ جو اتنے بڑے ہجوم میں اپنے بیٹے کی، اپنے بچے کی سیلف رسپیکٹ کا جنازہ نکال کر رکھ دیتے ہیں اور اس طرح سے اسٹوڈنٹ کا مورائل اپ ہونے کی بجائے بری طرح سے ڈاؤن ہوتا ہے اور آنے والے وقت میں وہ اپنے ٹیچرز اور اپنے کلاس فیلوز کو فیس کرتے ہوئے بہت سارے نفسیاتی پرابلمس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو تمام تر ذمہ داری ٹیچرز پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجتاً ایک ایسی بحث کا آغاز ہو جاتا ہے جس میں ٹیچرز اور پیرنٹس ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں اور بجائے اس کے کہ کوئی مثبت ڈسکشن ہو، ایک تلخی اور جھگڑے کی صورت میں پی ٹی ایم اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ پی ٹی ایم میں ناکامی کی دوسری بڑی وجہ سارے کا سارا فوکس محض رزلٹ پر کر لینا ہے اور رزلٹ پر فوکس بھی اس مفروضے اور ازمپشن کے تحت ہے کہ
رزلٹ کا اچھا ہونے کا تعلق اسٹوڈنٹ کی محنت اور ٹیچر کی قابلیت کے ساتھ ہے. اگر رزلٹ اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ نے بہت محنت کی ہے اور ٹیچر بہت قابل ہے, اور اگر رزلٹ خراب ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹیچر کی انکمپیٹنس اور بچے کی غیر سنجیدگی ہے. حالانکہ اس کے علاوہ بہت سارے فیکٹرز رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو ایک مخصوص ٹیلنٹ سے نوازا ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہم بچے کو اس کے ٹیلنٹ کے مطابق کسی ڈائریکشن میں لے کے چل رہے ہیں, یا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے نیچرل ٹیلنٹ سے ہٹ کے کسی فیلڈ میں اسے اسٹڈی کرنا پڑ رہی ہے. لہٰذا بچے کے اصل ٹیلنٹ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے, اس کو صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہو سکتی ہے, اور رزلٹ پر یقیناً فوکس کرے لیکن اس کی شخصیت کو برباد نہ کرے غیر ضروری سٹریس کی وجہ سے. یاد رکھیں اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کا تعلق بہت سارے فیکٹرز کے ساتھ ہوتا ہے. مثلاً اسٹوڈنٹ کی مینٹل کیپیسٹی, ایپٹیچیوڈ, سٹریس, فزیکل ہیلتھ اینڈ اسٹڈی انوائرمنٹ ایٹ ہوم. جب تک ناکامی کی اصل وجہ کو تلاش نہیں کیا جائے گا, کامیابی کی طرف سفر شروع کرنا ممکن نہیں ہوگا. ناکامی کی اصل وجہ تلاش کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ, ٹیچرز اور پیرنٹس کا ایک پلیٹ فارم پر ہونا, ایک پیج پر ہونا ضروری ہے. جب تک ان مسائل کا تفصیلی جائزہ لے کر ناکامی یا بری پرفارمنس کی اصل ریزن کو تلاش نہیں کیا جائے گا, تب تک اسٹوڈنٹ بیچارہ جتنی مرضی محنت کر لے اور ٹیچر بیچارہ جتنی مرضی سرکھپائی کر لے, اچھے نتائج کا حصول ممکن نہیں ہوگا. یونیک کالج لوور مال کیمپس نے پیرنٹس اور ٹیچرز کے درمیان رابطے کو موسٹ افیکٹو بنانے کے لیے پی ٹی ایم کے کانسیپٹ کو ہی سرے سے تبدیل کر دیا ہے. ہم پی ٹی ایم کی بجائے سی سی ایم کا انعقاد کرتے ہیں. جی ہاں, سی سی ایم, کریئر کاؤنسلنگ اینڈ موٹیویشنل میٹنگ. پی ٹی ایم کی طرح ہم پیرنٹس کا ہجوم اکٹھا کرنے کی بجائے ایک وقت میں ایک اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے. میٹنگ سے پہلے تمام سبجیکٹ ٹیچرز کی فیڈ بیک اور کریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ کی زیر نگرانی اسٹوڈنٹ کی ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ تیار کی جاتی ہے. اس رپورٹ میں اسٹوڈنٹ کے تمام ایگزامز کا رزلٹ شامل ہوتا ہے, جس میں بورڈ کے پریویس ایگزامز اور کالج کے انٹرنل ایگزامز, یہاں تک کہ جو کلاس ٹیسٹ ہیں ان کے رزلٹ کو بھی سامنے رکھنے کے بعد اسٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ, اس کے لائکس, ڈس لائکس, ایپٹیچیوڈ, فیوریٹ سبجیکٹ, ویکسٹ سبجیکٹ اور کنسسٹنسی, کمٹمنٹ, ڈٹرمنیشن کا جائزہ لیا جاتا ہے. پھر پیرنٹس کی ڈیزائرز, اسٹوڈنٹ کی اپنی ڈیزائرز کو سامنے رکھ کے ان کی فائنینشیل پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا گول سیٹ کیا جاتا ہے جو اس کے لیے موسٹ سوٹیبل ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ کو اس کے ٹیلنٹ اور ریسورسز کے مطابق کریئر پلان سجیسٹ کیا جاتا ہے. اس کریئر کو اچیو کرنے کے لیے دا موسٹ سوٹیبل ایجوکیشنل پلان سلیکٹ کرنے میں بھی اس کی رہنمائی کی جاتی ہے. اس کو بتایا جاتا ہے کہ اسے کون کون سی ڈگریز حاصل کرنا ہے اور ان ڈگریز کو حاصل کرنے کے لیے کون سی یونیورسٹیز اس کے لیے سوٹیبل اور بیسٹ یونیورسٹیز ہیں. اسٹوڈنٹ کو منتخب پلان کے حصول کے لیے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ٹارگٹس دیے جاتے ہیں, اور ان ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے سلسلے میں درپیش چیلنجز کے سلسلے میں مکمل رہنمائی فراہم کی جاتی ہے. اسٹوڈنٹ کو اس کی اسٹرینتھس ڈسکور کرنے میں ہیلپ کی جاتی ہے. ان اسٹرینتھس کو میکسیمم یوٹیلائز کیسے کرنا ہے اس حصے میں رہنمائی دی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس کی ویکنیسز بتائی جاتی ہیں اور ان ویکنیسز کو امپروو کرنے کے سلسلے میں بھی رہنمائی فراہم کی جاتی ہے. کالج میں سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں کریئر کاؤنسلنگ اور موٹیویشن کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کو عملی زندگی میں آنے والے چیلنجز کو فیس کرنے کے سلسلے میں رہنمائی فراہم کی جاتی ہے. اسٹوڈنٹ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پروڈیوس کرنے کے لیے اور ہیومن ریسورسز کو مینیج کرنے کے سلسلے میں بھی ابتدائی گائیڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اسٹریس مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے گائیڈنس فراہم کی جاتی ہے. سی سی ایم ایک انوویٹیو آئیڈیا ہے جو اس بات کا مظہر ہے کہ یونیک کالج لوور مال کیمپس میں
صرف بچوں کو کتابیں نہیں پڑھائی جاتی، رٹا نہیں لگوایا جاتا، بلکہ انہیں پراپر ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے زندگی کے مسائل کو کیسے دیکھنا ہے اور کس طرح مثبت انداز میں ان مسائل سے نبرد آسماں ہونا ہے۔ پی ٹی ایم کے مقابلے میں سی سی ایم سے متعلق اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کی فیڈ بیک انتہائی مثبت رہی۔ پیرنٹس کا کہنا یہ ہے کہ سی سی ایم کے بعد نہ صرف ان کے نالج میں اضافہ ہوا بلکہ پیرنٹس اور بچوں کا فیوچر کے بارے میں جو ویژن تھا وہ بہت کلیئر ہو گیا۔ انہیں اندازہ ہوا کہ ان کی اصل سٹرینتھس کیا ہیں اور ان سٹرینتھس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے فیوچر کو بہترین طریقے سے کیسے پلان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آبجیکٹ یا گول کلیئر ہو جانے کی وجہ سے ان کا اسٹڈی میں انٹرسٹ پہلے سے بڑھ گیا، اعتماد میں اضافہ ہوا، پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ تھا اس میں کمی واقع ہوئی، گھروں میں ماحول میں خوشگوار تبدیلی آئی، کلاسز میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کم ہونے سے اسٹوڈنٹس کا سٹریس کم ہوا، ٹیچرز کا سٹریس کم ہوا اور اوورآل پورے کالج کے ماحول میں ایک امپرومنٹ آئی اور یقیناً اس سے اسٹوڈنٹس کے رزلٹ میں بھی امپرومنٹ آئی۔ یہاں پر میں ایک بچے کے فادر کے کمنٹس ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ان صاحب کا تعلق خود ایجوکیشن سے ہے، ان کی تمام زندگی مختلف اداروں میں ایجوکیشن سے متعلق سروسز دیتے ہوئے گزری۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ سی سی ایم کا جو کانسیپٹ یونیک کالج لوور مال نے دیا ہے، آنے والے وقت میں تمام اداروں کو اس کانسیپٹ کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ یہی وہ میٹنگ ہے جس کے ذریعے سے نہ صرف اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو کریئر سے متعلق رہنمائی فراہم کی جا سکتی ہے بلکہ ان کے مسائل کے حل میں مدد دی جا سکتی ہے اور اس طرح سے تعلیمی معیار کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔